آج کے شو میں این سی سی آئی اے کرپشن اسکینڈل کی تفتیش میں ہوش ربا انکشافات۔ راولپنڈی کے 15 غیر قانونی کال سینٹرز 1.5 کروڑ ماہانہ بھتہ، 8 ماہ کے دوران 12 کروڑ روپے بٹورے گئے۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ناظرین، ایف آئی اے یعنی جو سائبر کرائم سے این سی سی آئی اے جو بنا اور اس کے بعد این سی سی آئی اے جو سائبر کرائم ایک بہت بڑا وسیع میدان ہے کرائم کا، یعنی ایک وقت ایسا آ چکا ہے اب کہ ہمارے شہروں میں ہونے والے جرائم یعنی جو اسٹریٹ کرائمز ہیں یا قتل و غارت ہے، ان کرائم سے کئی زیادہ میگنیٹیوڈ، والیوم ان ٹرمز آف منی بھی اور ان ٹرمز آف ویسے جو سگنیفیکنس بھی اگر دیکھا جائے تو وہ اب آہستہ آہستہ انٹرنیٹ کی دنیا کی طرف آ چکا ہے۔ اور اس شعبے سے کیونکہ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے تو تقریباً پورا پاکستان اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر موجود لوگوں کے ساتھ بھی فراڈ ہو رہے ہیں۔ اب ریسنٹلی جو این سی سی آئی اے کا اسکینڈل سامنے آیا، کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جس کا کام ہے تفتیش کرنا، تحقیق کرنا یا اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ان تمام افراد کو جو کہ سائبر کرائم میں ملوث پائے گئے ہیں۔ تو این سی سی آئی اے کے حوالے سے ایک معروف یوٹیوبر تھے ڈکی بھائی، اس کے بعد جب اسکینڈل سامنے آیا کہ وہ رشوت خوری ملوث ہیں، پھر چند افسران نے مقدمات درج ہوئے۔ ان مقدمات کے اندراج کے بعد اس تفتیش کے اندر اور مزید ہوش ربا انکشافات سامنے آئے۔ ان ہوش ربا انکشافات کی تفصیلات میں جب جاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ سنگین بھی تھا، اور یہ جو کرمنل نیکسس تھا اس کے اندر مقامی پولیس، این سی سی آئی اے کے افسران اور دیگر ملی بھگت کے ساتھ ایک بہت بڑا کرائم جو تھا اس پر ہو رہا تھا۔ جو تفتیش کے بعد سامنے آئی، یعنی مثال کے طور پہ کہ تقریباً راولپنڈی کے علاقے میں 15 ایسے غیر قانونی کال سینٹرز آپریٹ کر رہے تھے، جن کال سینٹر سے ماہانہ تقریباً جو آمدنی ہے وہ 1.5 کروڑ روپے سے 2 کروڑ روپے تک ان سے بھتہ وصول کیا جاتا تھا۔ یہ بڑا سگنیفیکنٹ جو ہے اس وقت انکشاف تھا کہ تقریباً جو مجموعی طور پہ اگر ایک عرصے کے دوران یعنی ستمبر 2024 سے اپریل 2025 تک کے دیکھا جائے تو یہ وصولیاں تقریباً 12 کروڑ روپے بنتی ہیں جو وصول کیا گیا ان کال سینٹر سے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کال سینٹرز آخر ایسا کیا کام کر رہے تھے، ایسا کیا غیر قانونی کام کر رہے تھے کہ یہ مجبور تھے کہ این سی سی آئی کے افسران کو تقریباً 12 یا 15 کروڑ روپے 7-8 ماہ کے عرصے کے اندر دے دیں۔ اور پھر اس کی ان کی آمدنی کتنی تھی، یعنی اتنی آمدنی تھی کہ مہینے کے 1.5-2 کروڑ روپے اگر یہ این سی سی آئی اے کے افسران کو دے رہے تھے تو کتنا یہ مہینے کا ان کا والیوم آف کرپشن تھا یا والیوم آف میگنیٹیوڈ تھا ان کا اس پر جو یہ امبیزلمنٹ کر رہے تھے اس کا، اس سے اندازہ آپ ذرا لگا سکتے ہیں۔ اس میں مختلف نوعیت کے کیسز سامنے آئے۔ ایک سب انسپیکٹر نے کہیں چھاپا مارا، چھاپا مار کے تقریباً 8 لاکھ روپے اس نے ماہانہ وصول کرنا شروع کر دیا، یا 8 لاکھ روپے کی اس نے ریکوری کر دی۔ اسی طرح ایک ایس ایچ او ہے، اس نے F11 میں چھاپا مارا ہے کال سینٹر پہ، تقریباً 40 ملین روپیز کے اندر وہ ڈیل فائنل ہوئی، اور اس ڈیل کے تحت 40 ملین روپیز کے بعد اس نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جو اس نے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ اسی طرح تقریباً 14 چینی باشندوں کو گرفتار کیا گیا، فورن انوالومنٹ تھی۔ یہ تقریباً ان میں سے 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کی ریکوریز جو ہے تفتیش میں سامنے آیا کہ ان سے ہوئی۔ ایک شخص سے صرف 80 لاکھ روپے برآمد کیے گئے، برآمد یعنی ان سے رشوت لی گئی، بھتہ لیا گیا، اور تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ روپے باقی 13 افسران سے، 13 جو افراد تھے چینی، ان سے لیے گئے۔ تو مجموعی طور پر 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کہا گیا کہ ریکوریز ہوئیں فرام دیس چائنیز، اور یہ بھی ایک کال سینٹر تھا جس پر این سی سی آئی اے نے اس وقت ریڈ کیا۔ اس کے علاوہ تقریباً جو مقدمات درج ہوئے ہیں اس میں شہریوں کے اغوا، بھتہ خوری، ڈکیتی کے الزامات، اور یہ سارے سنگین الزامات ہیں یہ جو اس پر نافذ کیے، جو ان پہ لگائے گئے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ اس طرح کے کال سینٹرز کو ڈھونڈتے تھے، ان کو نشانہ بناتے تھے، ان کو اغوا بھی کرتے تھے، لوگوں کو وہاں پر اس پر جا کر رشوت طلب بھی کرتے تھے، اور یہ سلسلہ ان کا تقریباً ماہانہ 2 کروڑ 3 کروڑ روپے کی اس وقت آمدنی ان کی بن رہی تھی۔ اب سوال یہ کہ جس ادارے کا کام تھا، یعنی جو چوکیدار تھا، جس ادارے کا کام تھا کہ وہ چوروں کو پکڑتا، وہ چوروں کے ساتھ مل کر اس نے اپنی جیبیں ان کے افسران نے مبینہ طور پہ ایلیجڈلی ان الزامات کے تحت بھرنا شروع کر دی۔ لیکن جو مجموعی طور پہ سائبر کرائم کا جو پورا لینڈسکیپ ہے وہ بہت بڑا لینڈسکیپ ہے۔ اس لینڈسکیپ میں کس طرح سے ہمیں اقدامات اٹھانے ہوں گے ان اسکینڈل کے سامنے آنے کے بعد، عمار جعفری صاحب سابق ڈائریکٹر ایف آئی اے کے پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ جعفری صاحب، ایک بار آپ سے گفتگو ہوئی تصویریں، لیکن اب تحقیقات اور آگے بڑھی ہے
پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کال سینٹرز ایسا کرتے کیا ہیں جو 15 یا 20 کروڑ روپے یا 2 کروڑ روپے ایک کال سینٹر مہینے کے دے رہا ہے اور مجموعی طور پہ 20 کروڑ روپے انہوں نے دے دیا 7-8 مہینے میں. تو ایسا کیا بزنس ہوتا کیا, یہ بزنس ماڈل کیا ہوتا ہے جو یہ لیگل کال سینٹرز ہے, اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ اگر پہلے میں آپ سے پوچھوں جعفری صاحب. جی بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں لینے کا. جی پہلی بات یہ کال سینٹر کیا ہوتا ہے. کال سینٹر ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کسی چیز کو فروخت کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مکانات ہوں, چاہے کوئی اور کمپین ہو اس کے اوپر. اور یہ بڑا ایک اسٹیبلش بزنس ہے پوری دنیا کے اندر. اب ہوا یہ کہ جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو باہر کے لوگ جرائم کرتے تھے اور وہ باہر سے بیٹھ کے جرائم کرتے تھے, یہ تو انہوں نے ایک گیپ دیکھا کہ پاکستان کے اندر کال سینٹرز کے اوپر اتنا گرپ نہیں ہے لا کی, تو وہ یہاں شفٹ ہو گئے لوگ. ٹھیک ہے, اچھا وہ کب لوگ شفٹ ہوئے, زیادہ لوگ یہاں کے مل گئے, انہوں نے ریکروٹ کیا, ان کو رکھ لیا. یہ کرتے کیا تھے, یہ یہاں سے بیٹھ کے غیر قانونی کالیں کرتے تھے. ٹھیک ہے جی, دوسرے ملکوں میں کالیں کرتے تھے. پاکستان میں تو کرتے تھے تھوڑی بہت, لیکن زیادہ ہی کالیں باہر کے ملکوں میں کرتے تھے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو پکڑنا چاہیے تھا جی, اور اس کو پکڑ لیا گیا. اب جو دوسرا ایلیمنٹ ہے NCCI کی کرپشن کا, اس پہ میں تھوڑا کیئرفل بات کروں گا کہ وہ ابھی ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا. لیکن اس پہ آئیں گے, اس پہ الزام پہ, لیکن پہلے یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کال سینٹرز جو ہیں آؤٹ باؤنڈ ان باؤنڈ کیسے, میں نے ایسا کیا بزنس ماڈل ہے کہ جو مہینے کے 10 کروڑ روپے اگر ایلیجڈلی رشوت میں دے رہے ہیں, تو کیا ماڈل کیا ہے, کیسے کام ہوتا ہے یہ, اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اچھا ماڈل سمپل سا ہے. جو انلیگل کال سینٹرز کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو پہلے ان پہ ریسرچ کرتے ہیں. کوئی ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں, کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا پیسہ ہوتا ہے, انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو دیکھتے رہتے ہیں, پھر ان کو کال کرتے ہیں اور وہ کال کر کے ان سے ایک ایسی ایکٹیویٹی کراتے ہیں جو لیگل نہیں ہوتی ہے. ان کے اکاؤنٹ سے کہیں دوسری جگہ پیسہ ٹرانسفر کراتے ہیں, ان کو انٹائز کرتے ہیں, ان کو لالچ دیتے ہیں کہ آپ یہ کر دیں تو یہ اتنا پیسے ملیں گے. سارا کام یہ ہے. اب چونکہ وہ انلیگل طریقے سے کام کر رہے تھے, تو جب سے دنیا قائم ہوئی ہے یہ جرم کا اور یہ جو لا انفورسمنٹ کا رابطہ رہا ہے, اس میں کرپشن کے ایلیمنٹ ہیں میں سمجھتا ہوں گا, اور یہ ہوئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا اس پہ یہ ہے کہ میں ایک تو پرابلم کی چھوٹی بات کروں گا, پھر آپ نے ابھی کہا تھا اس سے سولوشن کیا ہے روکنے کے, میں زیادہ بات اس پہ کرنا چاہوں گا. پرابلم تو ہوا ہے, لیکن میں اس پہ سجیسٹ یہ کروں گا لیکن سر یہ بتائیں کہ یہ جو کرپشن کر رہے ہیں سارے, یہ سارے فورن کلائنٹس کے ساتھ کرتے ہیں یہ, یا پھر یہ لوکلی بھی ہوتا ہے یہ جو کرائم ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ فورن کلائنٹ کے ساتھ بھی کرتے ہیں, اور وہ ملک کے لیے بےعزتی کا باعث بنتے ہیں. اس لیے کہ جب ان کی یہ وہاں سے کیوں بھاگے اپنے ملکوں سے. یہ ڈیٹا کیسے انہیں حاصل ہوتا ہے فورنرز کا, کہ جس کو یہ کال کرتے ہیں یا ان کو اسپوف کالز کرتے ہیں یا ان کو جو بھی اسکیم بیچتے ہیں, یہ ہاؤ ڈو دے گیٹ ایکسیس ٹو دس ڈیٹا, یہ کیسے ہوتا ہے ممکن؟ اچھا ڈیٹا ایسا ہوتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈیپ ڈارک ویب کے جو لوگ ہیں, جو ڈیٹا لوگوں کے جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ایکسیس کر لیتے ہیں, پھر وہاں پہ ڈیٹا فروخت ہوتا ہے گا, یہ وہاں سے ڈیٹا خریدتے ہیں گے. اور یہ جو ڈیٹا فروخت ہوتا ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ ڈیٹا پہلے وہ اٹھاتے ہیں کسی محکمے سے ڈیٹا, لوگوں کے آئی ڈی کارڈ نمبرز, پاسپورٹ نمبرز, ان کی پیمنٹس وغیرہ ساری, وہ اس کے بعد سیل کرتے ہیں وہ. اور یہ لا انفورسمنٹ کو پتہ ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے گا. پہلی بات تو یہ. اچھا اس ڈیٹا کی اوتھینٹسٹی کیا سر, اس ڈیٹا کو اوتھینٹک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیونکہ ڈارک ویب پہ اگر کوئی سیل کر رہا ہے تو وہ بھی ایک اسکیم ہو سکتا ہے نا اپنے آپ میں, کہ وہ کہے کہ میرے پاس یہ ڈیٹا ہے. جی بالکل. دیکھیں ڈیٹا جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے, یعنی کہ ہر آدمی کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس پر آن لائن وغیرہ. یہ جو کرمنلز ہوتے ہیں نا, یہ اس ڈیٹے کو وہاں سے اٹھا لیتے ہیں, اٹھا کے خود نہیں بیچتے, یہ ڈیٹے کو بیچتے ہیں ڈیپ ڈارک ویب پہ. اور ڈیپ ڈارک ویب جو ہے وہ جو ڈاؤٹ فل ویب ہے, وہاں پہ باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی ہے ڈیٹے کی. اس ڈیٹے کی بنیاد پہ لوگوں کو اپروچ کیا جاتا ہے, ای میلیں بھیجی جاتی ہیں, ان کو ٹیلی فون کالز کی جاتی ہیں, ان کو بڑی ایک لالچ دیے جاتے ہیں ان کو نا. اور یہ پوری دنیا کے اندر اس کام کو قابو کرنے کے لیے انٹرپول کام کر رہی ہے اور بڑے لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا یہ جو پروڈکٹ ہوتے ہیں یہ کس نیچر کے ہوتے ہیں سر؟ یہ ہیلتھ انڈسٹری ریلیٹڈ ہوتے ہیں, یہ بینکنگ انڈسٹری ریلیٹڈ ہوتے ہیں, کیا ان کی نیچر آف پروڈکٹس کیا ہوتی ہے جو یہ آگے تھرو فون کال سیل کرتے ہیں؟ اچھا میں آپ کو اس سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں.
ایک بڑے مشہور محاورہ ہے کہ ڈیٹا از دا فیوچر آف آئل، فیوچر آئل ہے ڈیٹا جو ہے، لیکن جو اس وقت پاکستان کا ڈیٹا ہے اس کو جو اس کی جو ڈیٹا پرائیویسی لاز ہیں اس کے مطابق جو ڈیٹا جمع کر رہا ہے ادارہ یہ بیسک اس کی ذمہ داری ہے اس کو سیکیور رکھے، لیکن بعض کیسز میں جیسے نادرا ہے ہمارا اس کو اپنا ڈیٹا دینا پڑتا ہے باقی اداروں کو، جیسے امیگریشن ہے یا یہ جو باقی جو قوانین چل رہے ہیں کہ جی اپنا ڈیٹا دیں، جو سرٹیفکیٹس والا ایشو ہوتے ہیں وراثت کے یہ وہ ان کو ڈیٹا دینا پڑتا ہے، تو وہ اس ادارے کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ جو مین فالٹ لائن ہے ڈیٹا کی اور یہ جس کو کال سینٹر والے یوز کرتے ہیں، ڈیٹا کی کسٹڈی کے اوپر بڑے اسٹرانگ لاز ہونے چاہیے اور اس کا جب ایک دفعہ ٹرانسفر ہو جائے تو ایکول اس پہ ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اسے کہتے ہیں بلاک چین فار ڈیٹا۔ بلاک چین فار ڈیٹا کا فائدہ یہ ہوتا ہے، میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بلاک چین کیا ہے؟ وہ ایک الیکٹرانک لیجر ہے، جیسے میں نے آپ کو 100 روپے دیے وہ ریکارڈ ہو گئے سسٹم میں، آپ نے اس 100 میں سے 5 کسی کو دیے وہ ریکارڈ ہو گئے، کوئی ٹریس کرنا چاہے گا تو اس کو ٹریس کر سکتا ہے، اس کو آپ اور میں چینج نہیں کر سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو لوگ پکڑے گئے، اب باقی لوگوں کو نصیحت ہو جائے گی، اور یہ ایک اچھا اقدام ہے NCCIA کا کہ انہوں نے اپنے ہی افسروں کو گرفتار کرایا۔ پاکستان کے اندر اس کی ٹریڈیشن بہت کم ہے، اب اللہ کرے کہ جو پروسیکیوشن ہو اس میں فیئرنیس ہو اور بے گناہ کو سزا نہ ملے، اور جو صحیح گناہ گار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹا اس وقت فیوچر آئل ہے، لیکن اس کی جو ریفائنری ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ آج کل بے شمار کام ہو رہا ہے پوری دنیا پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر۔ میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کے ذریعے یہ بات سمجھاؤں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے؟ اس کے ذریعے وہ جرم کا نشاندہی کرتا ہے۔ دیکھیں یہ جرم ہوا، لوگوں کے پیسے لوٹے، انہوں نے پیسے کمائے، رشوت کے پیسے دیے، اب ہم تحقیق کر رہے ہیں اس کی۔ اسے کہتے ہیں ری ایکٹیو اپروچ۔ پرو ایکٹیو اپروچ کیا ہے؟ کہ جرم ہونے سے پہلے بتاتا ہے کہ یہ جرم ہونے والا ہے۔ وہ کیسے بتاتا ہے؟ اس کی بنیاد ڈیٹا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی کال سینٹر بہت تو کام نہیں کرتا، اس کو باقاعدہ PTA لائسنس ایشو کرتا ہے، یہ جو آپ کی جو یہ کمیونیکیشن ہے اس پہ وائس اوور IP کہتے ہیں اس کو، اس کا لائسنس ملتا ہے، وہ باقاعدہ PTO کو پیمنٹ کرتے ہیں جتنے وہ وائس اوور IP پہ کام کرتے ہیں، ان کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے، اور اس کی مانیٹرنگ کا ان کو نہیں پتہ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں اگر کوئی انوملی آ رہی ہے اور ان کو سنا جائے ان کی بات، جیسا دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں CTI، سائبر تھریٹ انٹیلیجنس۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ جس طرح عام ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں اس طرح سائبر کی دنیا کی بھی انٹیلیجنس سروس ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں سائبر تھریٹ انٹیلیجنس۔ اس کے اندر دیکھیں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ کام اب دوبارہ نہ ہو۔ اسے کرنے کے لیے ہمیں CTI ٹیکنیکس کو یوز کرنا پڑے گا، ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرنا پڑے گا، ہمیں بلاک چین کو یوز کرنا پڑے گا۔ آپ کو یاد کراؤں میں کہ پرانے زمانے میں ایک لیجر ہوتا تھا دکان پہ، جس نے ادھار لیا اس نے اس کو انٹری کر دی، پھر جب اس نے پیمنٹ کی تو اس میں منع کر دیے پیسے اس میں۔ اسی طرح اب بلاک چین استعمال ہو رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے چینلز کو ایسا پروگرام فریکوینٹ کرنا چاہیے اور آگاہی پیدا کرنی چاہیے لوگوں کو کہ جب بھی آپ کو ایک ایسی ٹیلی فون کال آئے جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ بالکل جواب نہ دیں اس کا۔ اور کوئی بینک یا کوئی ادارہ جو ہے وہ ڈائریکٹ کلائنٹ کو کال نہیں کرتا، ای میل کرتے ہیں یا اور ان کے اپنے چینلز ہوتے ہیں گے۔ تو یہ عوام کی بھی بیوقوفی ہے کہ وہ کال سینٹر سے کال آتی ہے تو پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ یہ جو آج کل آپ کے واٹس ایپ کے اکاؤنٹ ہیک ہو رہے ہیں، اس پہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کا اکاؤنٹ ہیک کیا اور اس کے سارے نمبروں سے پیسے مانگ لیے، تو اگر وہ 100 لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں تو وہ 10 لوگ پیسے دے دیتے ہیں ان کو۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن مجھے یہ بات میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے جعفری صاحب کہ جب یہ کال سینٹر جو کہ غیر قانونی طور پہ سرگرم ہیں، اور اگر راولپنڈی میں 15 ہیں جو پکڑے گئے، اس کے علاوہ کتنے ہوں گے اور پھر کراچی میں کتنے ہوں گے، لاہور میں کتنے ہوں گے، تو وی ڈونٹ ہیو اے نمبر۔ تو کوئی ریگولیٹری فریم ورک ہوگا نا، جو آپ PTA کا ذکر کر رہے تھے، اور جو VIP سافٹ ویئر ہے اس کا حصول وداؤٹ اینی ریگولیٹری باڈی واچ کیسے ممکن کیسے ہے؟ یعنی میں اگر آج ایک کال سینٹر بنانا چاہوں تو کیا مجھے کرنا کیا ہوگا؟ یا مجھے اتھارٹیز کو رشوت دینی ہوگی
یا مجھے ایک پروسیس کے ذریعے جانا ہوگا, وہ پروسیس کیا ہے اور اس پروسیس پہ کون چیک کر رہا ہے, کون بیلنس کر رہا ہے. کوئی بھی بنا دے ایسے تو کوئی بھی ڈیٹا جا کے ڈاکو سے خریدے اور کل کو اپنے گھر میں ایسا نہیں ہوتا. جب آپ کال سینٹر بناتے ہیں تو آپ کو ڈیڈیکیٹڈ آئی پی ایڈریس ایڈوکیٹ ہوتے ہیں. آئی پی ایڈریس کیا ہے؟ وہ آپ کا ایڈریس ہے اس کال سینٹر کا. اچھا, اس کا ایک لائسنس پی ٹی ایشو کرتا ہے آپ کو. اس کے بعد وائس اوور آئی پی کا لائسنس ہوتا ہے گا. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا انٹرنیٹ کے اوپر, تو اگر ہم واٹس ایپ کے تھرو کرتے ہیں وہ کیس اور ہے. اگر ہم اس کو کمرشل یوز کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں وائس اوور آئی پی. اس کا لائسنس باقاعدہ پی ٹی ایشو کرتا ہے اور وہ کال سینٹر پر منتھ ان کو ایک پیمنٹ بھی کرتا ہے اس کو اس وائس اوور آئی پی کی. یہ سب چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں. یہ آئی پی کون ایشو کرتا ہے؟ وائس اوور وی او آئی پی ہماری لوکل اتھارٹیز کرتی ہیں یا یہ گلوبلی اس کی لینا پڑتا ہے اس کی سبسکرپشن جو منتھلی آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل, یہ ہماری ایک ریگولیٹری پالیسی ہے. اس کے تحت تمام کال سینٹرز جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں. پہلی بات یہ اپلائی کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو لائسنس ایشو ہوتا ہے وائس اوور آئی پی کا, یعنی آئی پی کے اوپر آپ وائس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کال سینٹرز کے اوپر ہماری جو گرپ ہے وہ اچھی آنی چاہیے, کیونکہ کال سینٹر استعمال کر رہے ہیں تمام ادارے, یہ جتنے ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ بھی استعمال کر رہی ہیں. لیکن وہ لیگل استعمال کر رہی ہیں. وہ ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ کا فرق بھی ہوتا ہے نا اس میں یہ. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں. جی بالکل. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو غیر قانونی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کال سینٹر میں, تو کیا یہ وہ ہیں جو کہ ریگولیٹری جو واچ ہے اس سے باہر سے بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو سسٹم ہے جو آپ نے مجھے بتایا. جیسے یہاں پر ایک بلڈنگ بنانے کا سسٹم ہے سندھ میں کہ آپ کو نقشہ پاس کرانا ہے, آپ کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, وہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے. لیکن وہ ہو کس طرح رہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. تو یہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, اصل میں کیسے ہو رہا ہے کام؟ اچھا دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے بات کی نا, ایک تو ریگولیٹڈ آئی پی ایڈریس ہیں پاکستان کے, جو کہ جس کو ٹی ڈی ایل کہتے ہیں, ٹاپ لیول ڈومینز, وہ پاکستان کے نام سے ایشو ہیں. لیکن باہر کے ملکوں کے بھی کی جو یہ فیک جو ہے نا آپ کے پراکسی کا جو آپ کے یہ آئی پی ایڈریس ہوتے ہیں وہی مل جاتے ہیں کہ لوگ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی اگر یہاں سے کال جائے گی امریکہ کے اندر تو اس کو لگے گا یہ فلپین سے کال آ رہی ہے گی, اور چونکہ فلپین کے اندر بڑے ریلائبل کال سینٹرز ہیں تو وہ اس پہ اعتماد بھی کرتے ہیں گے. یہ جو ڈسٹرسٹ ہے نا انٹرنیٹ کے اوپر, اس کے اوپر اب کنٹرول آ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ نا, اور اس پہ ریگولیٹری فریم ورکس آ چکے ہیں. کال سینٹرز کا اپنا ایک فریم بن چکا ہے. پاکستان کے اندر بھی اب ڈیٹا پرائیویسی لاز اور یہ جو اس کو ایکسیس ٹو ڈیٹا ہے اس کے لاز آ چکے ہیں, لیکن عوام میں ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے, اور وہ ابھی بھی جتنے لوگ فراڈ کرنے والے ہیں ان کے یعنی کہ جال میں پھنس جاتے ہیں. لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ایسی کال آپ کو آئے جس پہ آپ ڈاؤٹ کریں تو اس کو جواب نہ دیں, اس کو بند کر دیں. اگر لینڈ لائن سے فون آتا ہے تو اس کو ذرا سیریس لیں. اگر یہ موبائل فون سے آتا ہے, اچھا وہ آدمی جتنی جلدی میں بات کرے گا, ابھی کریں جی, ابھی کیا کریں, ابھی یہ کریں, ابھی یہ بھیجیں, تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ انارملی ہے, یعنی یہ نارمل نہیں ہے. یعنی اگر کوئی آپ کو یہ جو کال سینٹرز جن کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ 15 کروڑ رشوت دے رہے تھے یا 20 کروڑ الیجڈلی دے رہے تھے, اٹ ہیز ٹو بی پروون یٹ, تو یہ جو کال سینٹرز ہیں یہ تو یہ کام نہیں کرتے. یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو فورنرز کو اس وقت ٹارگٹ کرتے ہیں. وہ الگ کاروائی ہے جو وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ الگ ہے جو ابھی ہو رہا ہے. یہ تو کوئی بھی جو اسکیم کر رہا ہے یہ والے جو ہے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. تو اس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں نا, ایک وہ ہیں جو کہ لوکل لیول پہ کام کر رہے ہیں جو لوکلز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, دوسرے وہ ہیں جو کہ فورنرز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور پھر اس میں بہت سے ہیں جو لیگلی بھی کام کر رہے ہوں گے صحیح. لیکن یہ جو آپ کا پورا جو این سی سی آئی ہے اس کے ڈومین میں یہ سارے آتے ہیں, سارے کرائمز آتے ہیں, اور اب این سی سی آئی کے افسران جو ہیں وہ خود الزامات کی زد میں ہیں. یہ اس وقت معاملات ہیں. جی بالکل. دیکھیں یہ جو کچھ آپ جس ایکٹیویٹی کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہوئی ہے, باقاعدہ ان کو ریڈ کیا گیا ہے, افسران کی ایویڈنسز آ رہے ہیں گے. میں چاہوں گا کہ جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی ان کے خلاف, وہ کہتے ہیں نا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے, کہ وہ کہتے ہیں نا انوسینٹ اپ ٹل پروف گلٹی. ٹھیک ہے جی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں اوپنلی اس طرح ڈسکس کر کے ڈیمولائزنگ, ان کی فیملیز ہیں, ان کے بچے ہیں, ظاہر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ گلٹی ہیں تو ان کو ضرور
کہتے ہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, ایگزیمپلری پنشمنٹ, تاکہ دوسرا کوئی نہ کرے. اور اگر انہوں نے یہ جرم نہیں کیا, ان کو ایویڈینشیل ایسی چیزیں آتی ہیں کہ ان کو ٹریپ کیا گیا ہے کسی وجہ سے بھی, کوئی پولیٹکس ہے, ڈپارٹمنٹ آف پولیٹکس ہے, وٹ ایور, اس کے اوپر ہمیں ذرا کیئرفل ہونا چاہیے. ورنہ میں گورنمنٹ سروس میں ایک نومیدی دیکھ رہا ہوں اس وقت نا. آج بھی تھوڑی دیر پہلے 2 ججز نے استعفیٰ دیا ہے ہمارے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے جو گورننس کا انفراسٹرکچر ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے. انگریز کے زمانے میں جو سول سرونٹس تھے ان کو مکمل تحفظ تھا قانون کے مطابق, اتنی ان کے اوپر گرپ بھی تھی کرپشن کے بارے میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں کال سینٹرز کا, اب باقی لوگ مجھے جو کنسرن ہے اس وقت عمار صاحب, کیونکہ یہ نہیں کہ صرف NCCI ہے بلکہ ہر ادارے کے اندر بلیک شیپس ہوں گے, میڈیا میں ہر جگہ ہیں, تو لیکن یہ جو کرائم اسپیسیفکلی کال سینٹرز والا ہو رہا ہے, یہ ایک پورا آپ کا جو ایک یوتھ کا سیگمنٹ ہے, یہ ان کو نہ صرف اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے بیکاز دے آر ارننگ, جو کر رہے ہیں کام وہ دے آر ارننگ ویری مچ, تو وہ ان کو اٹریکٹ کر رہا ہے اپنی طرف. اور اس میں اگر کوئی ریگولیٹری واچ نہیں ہے, اگر ہے قانون لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا, تو بہت سے جو بچے ہیں 15 سال 18 سال کے, وہ اس طرف مائل ہو رہے ہیں. پوری نوجوان نسل آپ کی ایک طرح سے اس طرف مائل ہو رہی ہے. تو اور اس کے بارے میں والدین بھی آگاہ نہیں, کیونکہ دے آر ناٹ آلسو ٹیکنالوجی کا اپڈیٹڈ نا, کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. تو یہ بڑا خطرہ ہے جس سے نوجوان نسل اس میں جو ہے. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ جو ہمارے ہاں امیزون کی چیزیں فیل ہوئی ہیں, یہ جو ہماری ڈراپ شپز میں مسائل آئے ہیں, یہ جو لیبلز تھے اس میں غیر قانونی کام ہوا ہے, یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے وہ محنت نہیں کر رہی, نئی چیزیں نہیں سیکھ رہی. یہ جو 5 لاکھ کما لو 10 لاکھ کما لو اس سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں کہ اس پہ بھی نگاہ رکھنی چاہیے میڈیا کو. یہ جتنے بھی ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جو آگے کہتے ہیں کہ بس جی یہ 2 کام کر لیں تو کل سے آپ 5 لاکھ روپے کما لیں گے, یہ بھی ایک خطرناک ٹرینڈ ہے. انہیں حق حلال کی روزی کمانے کے بارے میں سمجھانا چاہیے. اور دوسری جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی, کال سینٹر 2 طرح کے ہیں. ایک تو یہ جو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, یہ جو بڑے بڑے ادارے, یہ ڈپارٹمنٹ اسٹور, یہ جو آپ کی کھانے کی سروسز ہیں, یہ بڑے فیئر کال سینٹرز ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے گا. لیکن یہ جو دوسرے ہم کال سینٹر کی بات کریں جہاں ریڈز ہوئے ہیں, میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک بڑی سی بلڈنگ لے گورنمنٹ, اس کو ایک ڈیڈیکیٹڈ سرورز دیں, کلاؤڈ سسٹمز دیں, اور ان کی تمام ٹریفک پہ نگاہ رکھیں, تاکہ یہ شہر میں پھیلی ہوئی چیز جو ہے نا, اور جب بھی یہ کوئی جس طرح آج کل ہمارے کافی باہر کے ملک سے لوگ آ کے کام کر رہے ہیں, ان کو الاؤ کرنا چاہیے, لیکن اتنی ہی ان پہ نگاہ رکھنی چاہیے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کا تدارک کیا جا سکے. صحیح, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے جعفر صاحب ساتھ موجود ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں بڑے اہم سوالات. NCCI کے افسران جب پکڑے گئے, ڈکی بھائی کا معاملہ سامنے آیا, جب الزامات لگے, اس وقت تک معاملہ ایک کیس کا تھا, لیکن اب تفتیش میں جو باتیں سامنے آئیں وہ الزامات سنگین بھی ہیں اور دائرہ کار کافی وسیع ہے. صرف راولپنڈی میں یہ کہا گیا کہ تقریباً 15 ایسے کال سینٹرز جو کہ انلیگلی انوالو تھے ان انلیگل ایکٹیویٹیز, وہ تقریباً 8 سے 10 ماہ کے عرصے کے دوران 15 سے 20 کروڑ روپے, 12 سے 15 کروڑ روپے ماہانہ 1.5 کروڑ کے حساب سے رشوت دے رہے تھے ٹو دا allegedly NCCI آفیسرز. اب دس ہیز ٹو بی پروون, جس طرح ماں جعفری صاحب کہہ رہے تھے, تو لیٹس ناٹ اسپیکولیٹ, لیکن جو جیسے کہا جائے کہ ریڈز ہیں دے آر پروون کہ ہاں ریڈ ہوئی ہیں, جو مقدمات ہیں دے آر پروون ہاں ہوئے ہیں, یعنی یہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ اس سے میچ کر رہے ہیں. لیٹس سی کے کورٹ آف لاء میں کیا آگے معاملات بڑھتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ معاملہ سنگین ہے, یعنی جن لوگوں کا کام ہے کہ وہ اس کرپشن کو پکڑیں, اور یہ کرپشن کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے کیونکہ یہ فورنرز کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں, لوکلز کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. تفصیلاً ان باؤنڈ آؤٹ باؤنڈ ہم ساری تفصیلات جان رہے تھے. اور پھر سب میں بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کال سینٹر کوئی بھی اٹھ کے کھول کے بیٹھ سکتا ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے بچے چھوٹے چھوٹے وہ بھی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کال سینٹر چلا رہے ہیں, پیسر نے بیٹھے ہیں, رینٹ پہ فلیٹ لے لیا, جو رینٹل ایگریمنٹ اور رینٹل لاز ہیں ان کا بھی نہ کوئی پوچھ گچھ کر رہے ہیں لا انفورسمنٹ والے, اور وہ کر کیا رہے ہیں وہاں بیٹھ کر, وہ کیا سافٹ ویئر ہاؤس کے نام پر, کال سینٹر کے نام پر وہاں کیا کام چل رہا ہے, یہ ڈبہ کیا ہوتا ہے, یہ ہمارا جیسے ڈبہ جو ٹرمینالوجی ہے اس کو بھی تھوڑا ایکسپلین کریں, یہ جو فیک کال سینٹر جو کام کر رہے ہیں. اور مجھے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ دیر از این ایسٹیمیٹ کہ کتنا میگنیٹیوڈ والیوم آف دس کرائم ہوگا, تو کتنا ان بلینز آف ڈالر ہوگا, کیا ہوگا آپ کے نزدیک؟
دیکھیے جو اسے کہتے ہیں وائٹ لیبلنگ آف آئی پی ایڈریسز. جی. آپ کا جو بھی آئی پی ایڈریس ہوتا ہے اس کو پی ٹی اے سے آپ وائٹ لیبل کراتے ہیں گے. اور جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو اپنا فزیکل ایڈریس, اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر, اپنا ٹائپ آف بزنس سب پی ٹی اے کو لکھ کے دینا ہوتا ہے گا. پھر وہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں کہ یہ جو آئی پی ایڈریس ہے یہ وائٹ لیبلڈ ہے اور اب یہ اپنے اوپر وائس اوور آئی پی استعمال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کسی بھی آئی پی ایڈریس کے اوپر کمرشلی اس کو استعمال نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جن ممالک میں قوانین کمزور ہوتے ہیں جی. دوسرے ملکوں کے مجرم آ کے بھی وہاں سے کام شروع کر دیتے ہیں. کہ یہ ایک سمپل سا رول ہے یہ کہ جہاں پہ روشنی ہوگی لوگ وہیں پڑھیں گے, آگے اندھیرے میں تو کوئی نہیں پڑھے گا آگے نا. تو اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر انٹرنیشنل ایلیمنٹ بھی آتا ہے اس کے اندر. اس کے حوالے سے ایف آئی اے کے اندر لیکن یہ قوانین کی کمزوری ہے یا قوانین پر اطلاق نہیں ہو رہا ہے؟ مطلب جیسے آپ کہہ رہے تھے قوانین تو اطلاق نہیں ہو رہا, اطلاق نہیں ہو رہا. ہاں یہ بیسیکلی جو مسئلہ ہے نا وہ گورننس کا ہے ہمارے. دیکھیے پوری دنیا کے اندر نا اب جو گورننس ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو گئی ہے گی. ہمارے ابھی فائل موو ہو رہی ہے, پی یو سی اور یہ اور وہ افسر دیکھ لے, باغ کر دے, یہ کر دے, وہ کر دے. اس وقت کچھ کام ہوا ہے, جیسے میں سمجھتا ہوں این آئی ٹی بی نے کافی کام کیا ہے, پی آئی ٹی بی نے, جتنے بھی پروونشل گورنمنٹس کے جو ٹیکنالوجی بورڈز ہیں انہوں نے بڑا کام کیا ہے. لیکن ابھی جس سپیڈ سے وہ کام کر رہے ہیں وہ کم ہے اور جس سپیڈ سے مجرم استعمال کر رہے ہیں انٹرنیٹ کو وہ زیادہ ہے. ابھی اگلے کوئی میں سمجھتا ہوں چند ماہ کے بعد ایک نئی چیز آ جائے گی, اسے کہتے ہیں کوانٹم کمپیوٹنگ. کوانٹم کمپیوٹنگ کے آتے ہی کمپیوٹرز کی سپیڈ 100 ٹائم زیادہ ہو جائے گی, اسی کو پھر کرمنل استعمال کریں گے. تو یہ ایک ریس ہے جو گڈ گورننس اور کرمنلز کے درمیان ہے. کہتے ہیں کہ جو سروس آف دی اسٹیٹ ہے وہ اسٹیٹ لوگوں کو اپنے شہریوں کے گھروں پہ لے کے جاتی ہے. ہمارے شہری تھانوں کے باہر یا این سی سی آئی اے کے دفتر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اپنے درخواستیں لیے ہوئے, خواتین کھڑی ہیں, بوڑھے لوگ کھڑے ہیں. This is not good governance. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو ریس ہے اس میں ہم کمپیٹیبل ہیں with the criminals یا ہم بہت پیچھے ہیں یا ہم آگے ہیں؟ کہاں ہیں ہمارے جو ہم کہیں کہ law enforcement ابھی ہم پیچھے ہیں. ہماری ساری جو انویسٹیگیشن ہے وہ ریئیکٹیو ہے. میرے خیال سے سر یہ جو الزامات ہیں ان الزامات کو پروو ہو یا نہ ہو لیکن ان الزامات کے بعد اور دھچکا نہیں, جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ آئے گا ایک عام آدمی کا اس ادارے کے ساتھ, وہ اس کو کیسے ہم ریکور کریں گے؟ دیکھیے گزارش یہ الزام تو آ چکا ہے نا. اب ان کی جو اپنے ادارے کی جو میں سمجھتا ہوں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے افسران ٹی وی پر آئیں, بتائیں کہ جی یہ ملزمان نے جرم کیے اور یہ ہم نے ان کو سزا دے دی, یہ بے گناہ تھے, یہ دوبارہ آگے آئیں گے. مجھے بہت دیکھیں سچی بات ہے, این سی سی آئی سے پہلے ایک ادارہ تھا این آر 3C جو میں نے بنایا تھا. مجھے دکھ ہو رہا ہے گا دیکھ کر, اور وہ میں نے اس کی بنیاد سے شروع کیا تھا, بعد میں اس کا نام اب این سی سی آئی رکھا گیا تھا. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جتنا عرصہ میں اس کا سربراہ رہا الحمدللہ کوئی اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے. ایک تو غالباً اس میں کوئی تھوڑی سی اسٹریٹجک ہمیں سوچنا پڑے گا, کیونکہ سائبر کرائم اور چیز ہے اور سائبر سیکیورٹی اور چیز ہے. یہ جو کال سینٹر پہ نگاہ رکھنا تھا یہ ایک سائبر سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے. یہ بیسیکلی اس کے اندر جو ہمارے دوسرے متعلقہ ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. اگر آپ کرمنلز پہ نگاہ نہیں رکھیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو اب اسی لیے غالباً گورنمنٹ نے این سی سی آئی بنایا ہے. یہ ہے مطلب ایک انویسٹیگیشن ایجنسی ہے یہ نا, یعنی سائبر کرائم کی انویسٹیگیشن ایجنسی ہے. لیکن جو سائبر سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ نیشنل سرٹ کو دے دیے گئے ہیں, پی ٹی اے سرٹ کو دے دیے گئے ہیں, پروونشل سرٹ کو دے دیے گئے ہیں. اور ایک آپ کے چینل سے میں ایک اور اہم اطلاع دینا چاہوں گا, ایک کمیونٹی سرٹ بنی ہے جس پہ ایک عام آدمی جا سکتا ہے. اتفاق سے اس کا پریزیڈنٹ سربراہ میں ہوں. تھوڑا سا میں بتاؤں گا کمیونٹی سرٹ کیا ہے, یہ لوگوں کو بتانی چاہیے. کمیونٹی سرٹ پوری دنیا میں قائم ہوتی ہے. سرٹ سے کیا بنتا ہے؟ کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم, یعنی وہ فرسٹ رسپونڈر ہوتا ہے. اچھا اب چونکہ اس وقت فرسٹ رسپونڈر یا تو پولیس ہوتی ہے اپنے عام جرائم کے اندر, یا یہ این سی سی آئی ہے جو سائبر کرائم ہے, اس سے پہلے ایف آئی اے تھا. لیکن یہ بالکل ایک نئی چیز آئی ہے. اس کے اندر صوبائی حکومتوں کی سرٹس ہیں, پی ٹی اے ٹیلی کام کی سرٹ ہے, ایک کمیونٹی سرٹ آئی ہے جو بالکل گلوبل بیسٹ پریکٹس ہے, اس کا نام ہے کمیونٹی سرٹ.
वो पूरा नाम है पैसा कम्युनिटी सर्ट। मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। मैं चाहूँगा आप एक प्रोग्राम करें इसके ऊपर पूरा कि कम्युनिटी कैसे अपने आप को, अच्छा ये जो पैसा कम्युनिटी सर्ट है तो अवेयरनेस क्रिएट करेगी कि अगर आपको इस तरह एक कॉल आए तो जवाब ना दें, यहाँ पे अंगूठे ना लगाएं किसी का। ये जो आपके सिम बिकते हैं ये अड्डों के ऊपर बसों के, वो मुसाफिर उतरते लोग खड़े होते हैं, साफ फ्री ले लें, ये अंगूठा लगाएं जी अंगूठा लगाएं, वो अंगूठे कहीं और इस्तेमाल हो रहे होते हैं। आपने देखा होगा खवातीन से, बूढ़ी खवातीन होती हैं, वो शौक के अंदर कि बेटा कहाँ अंगूठा लगाना है, वो एक लगवाता है कि नहीं अम्मा ठीक ही लगा, दूसरा लगा लो, और वो उसी चक्कर के अंदर उसके बायोमेट्रिक्स हैक कर लेता है, उसके नाम पे वो सिम दे देता है उसको, उसके नाम पे एक और सिम इशू होती है, उससे जराइम होते हैं। तो ये जो मुल्क में जो जराइम होते हैं ना, इसके पीछे एक सोच होती है, ईजी पैसा कमाना, जल्दी से ट्रैप हो जाना, ये अवाम की गलती है। इसको आप किसी को बताएंगे नहीं कि रेड लाइट क्रॉस करना जुर्म है। कॉल सेंटर वाला डोमेन देखें तो ये मैंने बताया कि ये 15 जो जवाब मंडी में थे, मैंने जो पूछा मैग्नीट्यूड क्या है इस करप्शन का, यानी इस क्राइम का मैग्नीट्यूड क्या है, कोई अंदाजा है आपको? देखिए गुजारिश, ये बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है इसका। ये आप ये देखिए कि हमारे यहाँ ये जो मेडिकल बिलिंग है दुनिया के अंदर, उसका अरबों डॉलर का बिजनेस है। पाकिस्तान के अंदर आज से 25 साल पहले बहुत बड़ा बिजनेस था, वो सिर्फ इसलिए ख़त्म हुआ। सारा बिजनेस वो हमारे पड़ोसी मुल्क में चला गया, फिलिपाइन में, बांग्लादेश वगैरह में चला गया। क्यों? हमारे लॉस ठीक नहीं थे। उन्होंने कहा कि अपने लॉस ठीक करो। हमारे यहाँ वो भी यही था, मेडिकल बिलिंग यही है कि आप कॉल के ज़रिए, अब वो भी कॉल सेंटर होते थे, कॉल के ज़रिए इन्हें अमेरिका कनाडा में जो डॉक्टर होते बिजी होते हैं तो वो अपना आउटसोर्स कर देते हैं। और ये बहुत बड़ा बिजनेस था पाकिस्तान में आज से 25-30 साल पहले, अब वो ख़त्म हो चुका है। इस तरह ये जो कॉल सेंटर का बिजनेस है, ये एक लीगल बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है। लेकिन चूँकि मुजरिम आ गए और मुजरिम बड़े काम आए, उन्होंने ज़्यादा हमारे लोगों को इस्तेमाल किया यहाँ पे, और हमारे लोगों ने रास्ता दिखाया उनको कि अच्छा ये, अब वो पुलिस ने छापे मारे शिकायत के ऊपर, तो उन्होंने कहा अच्छा पैसे दे दो। जो भी अफसरान थे, अगर एलिजिडली जिन पे इल्जामात लगे संगीन है, इसकी तहकीकात शफाफ होनी चाहिए, लेकिन अगर साबित होता है तो करार वाकई सजा होनी चाहिए, ताकि इदारे के तशख्खुस को नुकसान होनी चाहिए। इदारे के तशख्खुस को नुकसान पहुंचा या जो भी जिस तरह से भी डैमेज हुआ, तो दिस इज इररिकवरेबल डैमेज जो अभी ये हुआ है, तो ये आप इसके करार वाकई सजा होनी चाहिए। देखिए मैं समझता हूँ, मैं एक छोटी सी मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। चाइना में एक नई सड़क बनी, पुरानी बात है, तो उस पर चुन लाई सफ़र कर रहे थे, तो एकदम झटका लगा गाड़ी को और गाड़ी रोको। 6 लोगों को साहब मौत दे दी गई कि इन्होंने गलत मटीरियल इस्तेमाल किया। कहते हैं उस दिन के बाद चाइना के अंदर कोई सड़क जो थी उसके अंदर ख़राबी नहीं पैदा हुई। चूँकि हमारे मुल्क में अदालती निज़ाम इतना स्लो है कि नस्लें गुजर जाती हैं केसेस के लड़ते के ऊपर। मैं कह रहा हूँ ना, किसी एक इदारे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना शायद फेयर नहीं होगा, हमें पूरे सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा। हम जब सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे तो इंशाल्लाह बावकार पाकिस्तान ऊपर आएगा। और हमें सबको तैयारी करनी चाहिए 2047 की। हमें 100 साल हो जाएंगे, हमारे मुल्क के मसाइल का कोई फिक्स नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, हमें आस्ता आस्ता अपनी एक अच्छी खबर आपको बताता हूँ। पिछले तकरीबन 2-3 माह से मैं मुल्क में इतनी अच्छी तब्दीली देख रहा हूँ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह डिस्कशंस हो रही हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। तमाम मुताल्लिका इदारों के अफसरान जो इसको प्रमोट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, वो आगे आ चुके हैं। उसमें मैं किसी एक इदारे का नाम नहीं लूँगा, सब इदारे मेहनत कर रहे हैं। और जो स्लो उनको नज़र आ रहेगा, उन स्लो इदारों को भी आगे लाने की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगा आखिर में, कम्युनिटी इन्वॉल्व हो इसके अंदर। सही, कम्युनिटी पुलिसिंग जितनी अच्छी होगी उतने हमारे बेहतर होगा। आई होप सर आपका मैसेज पहुंचा। सब तक बहुत शुक्रिया हमारे जाफर साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना मौक़िफ़ दिया। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद समराइज करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन हक़ाइक़ सवालात। NCCI पर संगीन इल्ज़ामात की जद में NCCI के अफसरान, ये इल्ज़ामात, इनकी हकीकत क्या है, कॉल सेंटर का बिजनेस ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, ये गैर कानूनी कॉल सेंटर्स, इनकी गैर कानूनी सरगर्मियाँ, सारी की बेनकाब फीडबैक दीजिएगा फेसबुक, ईमेल और एक्स पर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।